سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ حضرات محترم، آج کی یہ بابرکت رات، یہ بابرکت محفل، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم اس مبارک رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محفلیں سجتی ہیں، وہاں پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقرب فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ یقین مانے تو تعداد میں ہم اور آپ حضرات کم تو ہیں، لیکن آپ یہ غور کریں کہ جہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو جائے تو پھر وہاں انسانی تعداد کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر جہاں ہو اور کوئی سننے والا نہ ہو، یہ اللہ کو گوارا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اپنے مقرب فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اور اللہ کے مقرب فرشتے یہ ساری چیزیں سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ مولا تیرے پیارے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا اس زمین پر، اور اس زمین پر چند تیرے بندے تھے جو اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ پروردگار فرمائے گا کہ اے میرے مقرب فرشتوں، ان کا نام اعمال پیش کر دو اور ان کو بخشش کا پروانہ دے دو۔ غور کریں، اتنی بڑی عظمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی۔ اہم بات بتانا یہ ہے کہ آج جس ماحول میں ہم اور آپ حضرات زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول کو جاننا بھی ضروری ہے اور اس ماحول کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرنا بھی ضروری ہے۔ امت مسلمہ کا یہ دور بہت ہی نازک دور ہے، بہت ہی پرفتن دور ہے۔ آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ آج کے دور میں انسان مالی حالت سے پریشان ہے، نظام دنیا کے کمالات سے پریشان ہے، ہر طرح کے خرافات سے پریشان ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب اس دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے کی بھی یہ بات ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا نہیں تھا۔ آپ غور کریں، قوم مسلم کو چپ کروانے کی ناپاک سازشیں صرف آج سے نہیں، آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں تشریف لائے اس سے کہیں پہلے بھی یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ یاد کریے دور موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے اس زمین پر اپنی پیشانی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خم کیا تو ان کے دور میں جو فتنے نے جنم لیا تھا اس فتنے کو فرعون کہتے ہیں۔ فرعون اپنی ناپاک طاقتوں کا استعمال کرتا رہا، طرح طرح کی برائیوں کا حربہ استعمال کرتا رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چپ کروانے کی تمام جو اپنی حیلے اور بہانے تھے وہ لگاتے رہا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا ہوا فرعون سے تو فرعون نے کہا اے موسیٰ یہ بتاؤ تم خاموش رہو گے یا اور کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ دیا تھا کہ فرعون ابھی تو صرف میں بول رہا ہوں، ضرورت پڑی تو میری لاٹھی بھی بولے گی۔ ابھی تو صرف میں بول رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میرا عصا بھی بولے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی لاٹھی کی بات کر رہے تھے جس لاٹھی کو وہ زمین پر اگر پٹک دیتے تھے تو زمین سے جو ہے سمندر کے قطرات جاری ہو جایا کرتے تھے۔ اس لاٹھی کی بات کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ آئیے حضرت ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چپ کروانے کی کوششیں ہوئی، ان کو بھی طرح طرح کے
ظلم و تشدد کے ان کے اوپر پہاڑ توڑے گئے، اور اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم اس دنیا میں جب اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، تو اس وقت ایک فتنے نے جنم لیا، جس فتنے کو ہم اور آپ نمرود کے نام سے جانتے ہیں۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ ایک نمرود ایک ایسا شخص تھا جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کیا تھا، لیکن اس کو کیا معلوم ہے کہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی ٹھوکروں میں دنیا کی بادشاہت کو رکھ دی جائے تو بھی کوئی معنی اس کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے حق اور باطل کو پہچاننے کی وہ نظریات رکھتے ہیں جس سے دنیا اور اس کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نمرود نے طرح طرح کے الزامات عائد کیے، ان کو چپ کروانے کی کوششیں کی، یہاں تک کہ آگ کو جلوا دیا اور دھمکا دیا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، اگر تم خاموش نہیں رہو گے، اگر تم چپ نہیں رہو گے تو یاد رکھو کہ یہ جو آگ میں نے جلوائی ہے اس آگ میں تم کو ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں اور جو اللہ کی کبریائی بیان کرنے والے ہوتے ہیں، وہ دنیا کے کسی آگ سے، دنیا کے کسی بھی طاقت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اے نمرود، ابھی تو میں بول رہا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میرا خدا بھی بولے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، ابھی تو میں بول رہا ہوں اور ضرورت پڑی تو اللہ بھی بولے گا۔ وہاں پر تمام کوششیں کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کروانے کے لیے، لیکن یاد رکھیے جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چپ کروانے کی جو ناپاک کوششیں، ناپاک سازشیں ہوئی، وہاں پر وہ سارے کارآمد نہ ہوئے، بلکہ وہ ان کے ناپاک